400 قرآن دے نسخے پروگرام بےسوتے امریکی فوجیاں جلائے، اجے تو 150 بچہ مریا، 400 قرآن دے نسخے جلے، پاکستان وچ خبر بھی اتنی ساری کسی نہیں لائی، پورا میڈیا کھڑا ہوا ہے جی بچے مر گئے۔ تو میں نے کہا قرآن جب جلے اس وقت کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں کرنی حضور کی عزت پر، قوم کو بھی ڈرا کے رکھنا ہے، حضور کی عزت پر بات کرو، پھر سب کی عزتیں بچ جائیں گی۔ ہاں جی، پھر عزتیں پھر بچیں گی سب کی، باقی کسی کی کوئی عزت نہیں بچنی۔ پہلے ادھر بات کرو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ممتاز قادری نو اندر دے کے تو کیڑے اسلام دی خدمت کی تھی، آج رو رہے ہو؟ یہ اسلام ہے؟ یہ مولوی دہشت گرد ہے۔ میں کہا خبردار ہے کوئی لفظ کہے، مولوی دہشت گرد نہیں، دہشت گردوں نے داڑیاں رکھ لی۔ ہاں یہ خیال، دو فرق کرو، ہم اتنے لاوارث نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی دہشت گرد کہہ کے نکل جائے۔ جنہوں نے دہشت گردی کی ان کو پکڑو، ان کو پھر تلاش کرو۔ دہشت گردوں نے داڑیاں رکھی، تاریخ اسلام میں آج تک کوئی مولوی دہشت گرد پیدا نہیں ہوا۔ جو اٹھتا ہے کوئی داڑھی کے خلاف باتیں کرتا ہے، کوئی مولویوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، پکڑو جنہوں نے کی ہیں۔ لیکن کسی کو حق ہم یہ نہیں دے سکتے کہ اس بہانے وہ کہے جی اس پاکستان کا نام بدل دو، عوامی جمہوریہ رکھ دو۔ تمہارے باپ نے پاکستان بنایا، پاکستان جنہوں نے بنایا اس کا نام یہی رہے گا قیامت تک، اسلامی جمہوریہ۔ عوامی جمہوریہ یہ نہیں ہو سکتا، عوامی جمہوریہ چین ہو سکتا ہے، روس ہو سکتا ہے، جناب یورپ کے اندر ملک ہو سکتے ہیں، یہاں محمد عربی کے غلاموں نے خون دیا، یہ قیامت تک اسلامی جمہوریہ ہی رہے گا۔ باتیں کرتے ہیں تو ساتھ اسلام نے دیتا کہ ساڑھے فقیرہ نے پاکستان بنایا۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب نال کھڑے ہوئے قائد اعظم دے، محدث کچھوچوی نال کھڑے ہوئے، سید نعیم الدین مراد آبادی نال کھڑے ہوئے، بڑے بڑے ساڑھے فقیر نال کھڑے ہوئے، ایویں تھوڑا پاکستان بن گیا۔ پھر پاکستان عاشقان مصطفیٰ نے بنایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے 14 جولائی 1929 بمبئی سے چل کر لاہور آئے۔ اقبال نے بلایا، انہیں کہا عاشق رسول کا مقدمہ لڑو۔ آج کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا، تو میں نے کہا پھر قائد اعظم کو چاہیے تھا کہ اقبال کو کہہ دیتے اس لڑکے نے تو قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، میں اس کا مقدمہ نہیں لڑتا۔ علم الدین کدے کو پوچھ کے ماریا؟ اقبال کو پوچھا، دیدار علی شاہ کو پوچھا، مولوی ظفر علی خان کو پوچھا، پھر میر علی شاہ صاحب بھی زندہ سن، انہوں کو جا کے پوچھا۔ کس کو پوچھا؟ مولانا حامد رضا بھی زندہ سن، بڑے بڑے لوگ زندہ سن، کسی کو نہیں پوچھا۔ جا کے راجپال نے جناب دکانوں تے خنجر نال ذبح کر دیتا۔ بعد قائد اعظم مقدمہ لڑنے کے لیے آئے، عدالت میں پیش ہو گئے، جج آئیں بائیں شائیں کرن لگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جوش میں آ گئے، فرمایا ججا تینوں پتہ ہی نہیں حضور دی امت نے حضور نال پیار کتنا ہے، چمڑے تم کیا سمجھتے ہو بھئی وارث ہی کوئی نہیں رہے، جو مرضی بکواس کرتا رہے، جو مرضی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، اپنے منہ سنبھالے سارے۔ جنہوں نے دہشت گردی کیا ان کو پکڑو، اس کی آڑ میں ہم داڑھی کی توہین نہیں سن سکتے، داڑھیوں والے ایسے ہوتے ہیں، اس کی زبان کاٹ دیں گے جو داڑھی پر بات کرے گا۔ جنہوں نے بات کیا ان کو پکڑو، ان کو ذبح کرو، ہمیں کوئی اعتراض ہے ان پر، لیکن اس بہانے کوئی داڑھی کی بات کرے اسلام کی خلاف، یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے؟ مجھے دے بخاری شریف۔ یہ خبیب بن عدی صحابی رسول مکے کے اندر قید ہیں، آپ پر جو ہے وہ تاریخی ظلم ہوا، ٹکٹکی پر باندھ کر کافروں نے بچے بھی بلا لیے، عورتیں بھی بلا لی، مرد بھی بلا لیے پورے مکے کے ارد گرد کے۔ انہوں نے کہا حضور کا غلام ہمارے قابو آ گیا، اب آؤ تمہارے بدر و احد میں جو بندے مارے گئے اس ایک سے بدلہ لو۔ صحابی رسول کو جناب ہر چیز کاٹ دی گئی، جسم کا ایک ایک ٹکڑا انہوں نے کر دیا۔ پھانسی دینے سے پہلے آپ جب قید تھے، بخاری شریف میں موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں استرا ہے، ایک بچہ کھیلتے کھیلتے جا کر آپ کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ تو قید تھے، مشرکین نے ان کو پھانسی لگانی تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ گود پر بیٹھا ہے، ہاتھ میں استرا ہے، وہ سارے چیخ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اب بچے کو یا ذبح کر دے گا، اپنی جان چھڑا لے گا، یا بچے کو مار دے گا، بھئی میں نے تو مرنا ہے۔ بچہ گود میں بیٹھا ہے، ہاتھ میں استرا ہے۔ جب لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی، خبیب بن عدی نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ نے کہا جی ہم تو اپنے بچے سے ڈر رہے ہیں کہ آپ اس کو کہیں قتل نہ کر دیں، ہم نے تو آپ کو پھانسی لگانی۔ آپ نے فرمایا پاگل ہو، ہمارے آقا و مولا نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی، کیا کر رہے ہو تم؟
میں نے بخاری اس لیے ساتھ رکھی ہے. اور آپ نے تختہ دار کے اوپر ترانہ پڑھا, جو بخاری کے اندر بھی کچھ شعر موجود ہیں, سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. لقد جمع الاحزاب حولی وَلَبُّوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وكلهم مبدل العداوة جاهد علي لأني في وساكم بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزء طويل ممنع فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي فقد بدأوا لحمی وقد یاسمت میں. یا اللہ انہاں تو میرا گوشت بھی کٹ دیتا, زندہ رہن دی امید بھی مک گئی, لیکن فلست بالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی. آپ نے تختہ دار اتے ترانہ پڑھا, فرمایا کافروں میرا جسم کاٹ کر تم کیا محسوس کر رہے ہو کہ ہم نے اس کو برباد کر دیا؟ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ میں دنیا سے حضور کا غلام جا رہا ہوں. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی صالح شلو ممزع. تم نے میرا جسم کاٹ دیا, لیکن یاد رکھنا جس رب کے راستے پہ میں جان دے رہا ہوں وہ قادر ہے کہ میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا. آپ نے تختہ دار کے اوپر یہ ترانہ پڑھا اور گود میں بیٹھے ہوئے بچے کو ان کے سپرد کر دیا. فرمایا نہیں نہیں, ہمیں تو یہ تعلیم ہی نہیں دے گی. آپ کیا بچے کو میں مار کر اپنی جان بچاؤں گا؟ لے جاؤ اس بچے کو. اسلام پڑھا نہیں ہے تو پھر اسلام پڑھو. ہر بندہ اٹھ کر اسلام اس بات کا درس دیتا ہے. میں نے کہا اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا, لیکن اسلام بغیرتی کا درس بھی نہیں دیتا, یہ بھی یاد رکھنا. امن کا درس ضرور دیتا ہے, لیکن ناموس رسالت کے مقابلے میں امن کا درس نہیں دیتا. آپ کو کس نے کہا کہ ناموس رسالت پر کوئی بات کرے پھر اسلام امن کا درس دیتا ہے؟